رینیسانس کے دور میں جن لوگوں کے جو اثرات تھے تحریروں کے وہ پھیل گئے، اس میں ایک نام میکاولی کا بھی ہے۔ میکاولی نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا پرنس، اور اس میں اس نے بتایا تھا کہ حکومتیں جو ہیں ان کے معاملات کیسے چلائے جاتے ہیں، اور اس کا فلسفہ جو ہے وہ غیر اخلاقی تھا، کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی راستہ جو ہے وہ اختیار کر سکتا ہے۔ کچھ رائٹر میں اس میں اسکپ کر رہا ہوں، یہ مونٹین لیکن ایک امپورٹنٹ تھا رائٹر جس نے کچھ ایسیز وغیرہ لکھے تھے جس میں اس نے اسکیپٹسزم کا اظہار کیا تھا، اسکیپٹسزم ٹورڈز ایکسیپٹڈ بلیفس، یعنی جو مروجہ عقائد ہیں ان کو شک کی نظر سے دیکھنا، اور اس نے سپرسٹیشن جو ہے توہم پرستی اس کو کنڈیم کیا تھا، اس کی مذمت کی تھی، اور اس نے لوگوں میں انٹالرنس یعنی جو عدم برداشت کا جذبہ ہوتا ہے اس کو بھی اس نے کنڈیم کیا تھا، اور اس نے لوگوں سے کو ارج کیا تھا کہ وہ اچھے طریقے سے زندگیوں کو گزارے۔ سرونٹیز جو ہے اسپین سے تعلق رکھنے والا تھا، یہ امپورٹنٹ رائٹر ہے، اس کے جو فلسفہ کہہ لیں یا جو اس کا فکر تھا اس نے بعد کے ادب پر بڑے گہرے اثرات مرتب کیے۔ ہی ریڈیکیولڈ فیوڈل سوسائٹی، اس نے فیوڈل سوسائٹی جو تھی نوابوں والی یعنی جو سوسائٹی تھی اس کا مذاق اڑایا، خاص طور پر یہ نائٹ ہوڈ کی جو روایت تھی اور جو شیولری کی روایت تھی، اور اس نے اپنی جو کہانی لکھی تھی اس میں ڈان کوئکسورٹ کی اس نے جو ایڈونچرز تھے وہ بیان کیے تھے۔ اس کے علاوہ شیکسپیئر بڑا اہم ہے رائٹر، اس کا دور 1564 سے لے کر 1616 تک ہے۔ امپورٹنٹ رائٹرز کی امپورٹنٹ ڈیٹس آپ ضرور یاد کر لیجئے گا آبجیکٹیو کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اس نے ڈرامے لکھے تھے، اس کے ڈراموں کو آپ 3-4 کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آج کل شیکسپیئر کا کام کر رہے ہیں، تو ایک اس کا گروپ ہے ہسٹریز کا جس میں ہسٹریز کے پلے تھے، ایک اس کا گروپ ہے کامیڈیز کا جس میں مزاحیہ ڈرامے تھے، ایک ٹریجڈیز کا ہے جس میں تکلیف والے تھے ڈرامے، اور ایک اس کا جو ہے وہ گروپ ہے وہ رومانسز کا ہے، وہ بھی آپ سمجھ لیں کہ کامیڈی کے سے کچھ ملتے جلتے تھے۔ تو شیکسپیئر کے بعد جو اگلا امپورٹنٹ رائٹر ہے وہ ہے جان ملٹن۔ تو شیکسپیئر آپ نے دیکھا کہ 1564 سے لے کر 1616 تک، یعنی کہ 16ویں صدی کا جو بعد والا حصہ ہے اور اس کے بعد جو 17ویں صدی کا ابتدائی حصہ ہے وہ شیکسپیئر کا دور ہے، جس میں جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1558 سے لے کر 1603 تک ملکہ الزبتھ کی جو ہے وہ حکومت کا دور تھا۔ تو اس لیے جو شیکسپیرین جو پیریڈ ہے اس کو الزبیتھن پیریڈ بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ اور اس کے بعد 1603 سے لے کر 1625 تک جو ہے وہ جیمز دا فرسٹ کا دور تھا، اس دور کو کہتے ہیں جیکوبین پیریڈ۔ اور اس کے بعد جو 1625 سے لے کر 1649 کا دور تھا وہ چارلز دا فرسٹ کا دور تھا، اس کو کہتے ہیں کیرولین پیریڈ۔ بہرحال تو جیسے 16ویں صدی جو ہے یہ رینیسانس کی ایک بنیادی صدی ہے، اسی طرح جو 17ویں صدی ہے یہ ملٹن کی صدی اسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 1608 سے لے کر 1674 یعنی 17ویں صدی میں ملٹن جو ہے یہ حاوی ہے۔ ملٹن کا جو دور ہے اس کو ملٹن کا پیریڈ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ریفرمیشن کا پیریڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ریفرمیشن کے بارے میں ایک آرٹیکل میرا پہلے سے ہی وہ اپلوڈ کیا گیا ہے، وہ اس کا بھی آپ کو میں تفصیلی انشاءاللہ اردو میں ترجمہ بتاؤں گا۔ یہاں پہ آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ ریفرمیشن کی تہذیب جو تھی تحریک، یہ ایک مذہبی تحریک تھی، جیسے کہ رینیسانس کی تحریک جو ہے وہ ادبی تحریک تھی۔ تو ملٹن ایک پیورٹن تھا، اور وہ جو پروٹیسٹنٹس کی بادشاہت یعنی مونارکی کے خلاف جدوجہد تھی وہ اس میں شامل تھا۔ اس نے ایک عظیم پوئم لکھی تھی جس کا نام تھا پیراڈائز لاسٹ، جس میں اس نے تخلیق انسانی کی اور انسان کے زوال کی جو ہے وہ داستان رقم کی تھی، بتائی تھی، اور اس کی
ایروجپٹیکا ایک پوئم تھی جس میں اس نے پریس کی آزادی کی بات کی تھی۔ مولایر جو تھا یہ ایک فرانسیسی کامیڈی لکھنے والا تھا، اور اس کی بھی امپورٹنس ہے تھوڑی سی۔ اس کے بعد آتا ہے کہ رینیسانس کا جو آرٹ ہے اس کی کیریکٹرسٹکس کیا ہیں۔ اس میں کلاسیکل ماڈلز جو تھے وہ ان کو فالو کیا گیا تھا، اور رینیسانس کی جو پینٹنگ تھی اس میں ریئلزم پر زور دیا گیا تھا، اور جو باریک بینی سے جو چیزیں اٹینشن ٹو ڈیٹیل ان کو بیان کیا جاتا تھا، اور پرفیکشن یعنی کام کو اچھے طریقے سے کرنے کی بات کی گئی تھی۔ اور جو رینیسانس کے پینٹرز تھے وہ اگرچہ مذہبی تھیمز پر کام کرتے تھے، لیکن ان کی حقیقت پسندانہ یعنی ریئلسٹک اپروچ تھی۔ اور اس کے علاوہ وہ ہر روز کے جو معاملات تھے یا جو مناظر تھے ان کو اپنے آرٹ کے ذریعے پیش کرتے تھے۔ کچھ چیزوں کو ہم سکپ کرتے ہیں اور لیونارڈو ڈا ونسی پہ آ جاتے ہیں، جس کا تعلق 15ویں صدی سے تھا۔ یہ ایک ہمہ جیر شخصیت تھا، ایک جینیس تھا، پینٹر تھا، مجسمہ ساز تھا، ماہر تعمیرات تھا، میوزیشین تھا، انجینئر تھا، سائنسدان تھا، اور اس کی جو پینٹنگز تھیں وہ بہت زیادہ اہم تھیں، اور انہوں نے بہت زیادہ اثر ڈالا تھا رینیسانس کے آرٹ پر۔ اس کے بعد مائیکل اینجلو جو ہے یہ بھی ایک ٹیلنٹڈ شخص تھا، پینٹر تھا، مجسمہ ساز تھا، شاعر تھا، ماہر تعمیرات تھا یعنی کہ آرکیٹیکٹ تھا، اور اس نے جو چیپل تھا یعنی جو چرچ تھا اس میں جو سیلنگز تھی ان پر مذہبی قسم کی جو تصاویر وہ بنائی تھی، اس وجہ سے وہ اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیے فال آف کانسٹینٹینوپل پر، اور جو 1453 میں ہوا، اور اس کے بعد کلاسیکل نالج جو ہے یہ اس کا جو پھیلاؤ ہوا، نئی ڈسکوریز جو تھیں وہ منظر عام پر آئی۔ واسکو ڈے گاما جو ہے اس کا نام آپ نے سنا ہوا ہے، نام اس نے سمندری سفر کے ذریعے زمین کے گرد چکر لگایا۔ کولمبس نے امریکہ دریافت کر لیا، اور نکولس کوپرنیکس جو تھا وہ ایک رینیسانس کے دور کا ریاضی دان تھا، اور وہ فلکیات کا بھی ماہر تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ جو زمین ہے یہ سورج کے گرد گھومتی ہے، اور جو پرانے زمانے کا ایک جو نظریہ تھا کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے اس کی اس نے نفی کی تھی۔ تو زمین کے سورج کے گرد گھومنے کی تھیوری کو ہم کہتے ہیں سولو سینٹرک یونیورس، اور اس جو سورج کے زمین کے گرد گھومنے والی تھیوری ہے اس کو ہم کہتے ہیں جیو سینٹرک۔ تو چرچ کے جو لوگ تھے ان کا یہ ماننا تھا یا یہ ان کا یہ بیلیف تھا کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، کیونکہ زمین پر کرائسٹ کی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو کوپرنیکس نے اس تھیوری کو چیلنج کیا، جیو سینٹرک تھیوری کو، اور اس نے ہیلیو سینٹرک یا سولو سینٹرک تھیوری جو تھی وہ پیش کی۔ ہیلیو سینٹرزم کے آپ نیٹ سے اس کے ڈائیگرامز دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے اس کو سمجھنے کے لیے۔ یہ جیو سینٹرزم کے برعکس تھا، جیسا کہ آپ کو میں نے تفصیل سے بتا دیا ہے۔ اس کے بعد جو اہم فگر تھی وہ تھا گیلیلیو، یہ بھی ایک سائنسدان تھا، آپ نے بھی اس کا نام سنا ہوا ہوگا۔ تو اس کا بھی 15ویں صدی میں اور 16ویں صدی اور 17ویں صدی میں اس کا کام بڑا اہم ہے۔ اس نے بھی اسی قسم کے جو بتائی تھی باتیں کائنات کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اور جو پہلے سے معاملات چل رہے تھے اس نے اس کی وضاحت کی تھی، اور اس کا موقف یہی تھا جیسے کہ کوپرنیکس کا تھا کہ کائنات جو ہے یہ ہیلیو سینٹرک ہے یا سولو سینٹرک ہے، یعنی زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، سورج زمین کے گرد نہیں گھومتا۔ اس بنا پر اس کا ٹرائل کیا گیا، یعنی اس کو عدالت میں لے جایا گیا، اس پر مقدمہ چلایا گیا۔ یہ جو اس کے نظریات تھے یہ کیتھولک چرچ کے نظریات کے برعکس تھے، اس لیے ان کو ہیریٹیکل سمجھا جاتا تھا، یعنی کہ بدعت والے نظریات سمجھا جاتا تھا۔ اور اس طرح سے جو اس کا ٹرائل تھا یہ 23 سال تک جاری رہا۔ سچ کی
آواز کو سینے میں دبا رکھا ہے، مصلحت نے ہمیں بزدل سا بنا رکھا ہے. تو انسان کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا تھا اس دور میں اگر وہ سچ بولتا تھا. جیو سینٹرزم کی تھیوری آگے آ جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو اس طرح رینیسانس کے دور میں سائنس اور مذہب میں ایک کلیش جو تھا اس کی صورتحال پیدا ہو گئی، اور نظریات میں ایک انقلاب پیدا ہوا جسے ہم پیراڈائم شفٹ کہہ سکتے ہیں. اسی طرح سے جو مذہبی معاملات تھے ان کے اندر بھی ایک انقلاب پیدا ہوا. مذہبی معاملات میں ہیومنزم کا زور ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں. جیسے سائنس کے میدان میں جیو سینٹرک یونیورس کی جگہ سولو سینٹرک یونیورس کا تصور آ گیا تھا. بالکل اسی طرح سے مذہبی معاملات میں تھیو سینٹرک یونیورس کی جگہ پر اینتھروپو سینٹرک یونیورس کا ذکر آ گیا تھا. تھیو سینٹرک کا مطلب ہے انسان پر، جس میں انسان جو ہے وہ مذہب کے محتاج ہے، اس کا پابند ہے اس کے احکامات ماننے کا. اور اینتھروپو سینٹرک کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں انسان کی اہمیت زیادہ ہے. تو یہ مذہبی معاملات میں بھی ایک تبدیلی آئی تھی. اس کے علاوہ رینیسانس کے دور کی ایک اور اہم تھیوری جو تھی وہ تھی چین آف بینگ. در حقیقت یہ تھیوری جو تھی یہ پہلے سے ہی چلی آ رہی تھی، مڈل ایجز میں بھی تھی، رینیسانس میں بھی رہی، رینیسانس کے بعد میں بھی رہی. چین آف بینگ کے مطابق یہ نظریہ جو تھا اسے لوگ مانتے تھے کہ ایک سلسلہ ہے جس میں سب سے اوپر خدا ہے، اس کے بعد فرشتے ہیں، اس کے بعد انسان ہے، اس کے بعد جانور ہیں، اس کے بعد درخت ہیں، عالم نباتات، اور پھر بے جان مادہ. تو اس تھیوری کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چین آف بینگ کی تھیوری ہے، یعنی وجود کا تسلسل جسے آپ کہہ سکتے ہیں. اس تھیوری کا تعلق مڈل ایجز کی اسکالسٹک فلسفے سے یعنی اسکالسٹسزم سے، جس کے بارے میں آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ ایک مجموعہ تھا جس میں کچھ مذہبی تعلیمات شامل تھیں، اور اس کے ساتھ اس میں جو یونانی مفکر تھے جیسے کہ ارسطو وغیرہ، ان کی بھی کچھ چیزیں جو تھی وہ شامل تھیں. تو یہ ایک اس طرح سے آمیزہ تھا، ایک بلینڈ تھا پیگن وزڈم کا اور چرچ کی ٹیچنگز کا. ایک اور تھیوری جو عام تھی مڈل ایجز کی اسے ہم کہتے ہیں تھیوری آف کورسپونڈنسز. کورسپونڈنسز کا مطلب ہوتا ہے کہ دو چیزوں کی باہم مطابقت. اس کے مطابق یہ یقین کیا جاتا تھا کہ یہ جو ظاہری دنیا ہے جس کو ہم اپنے حواس کی مدد سے دیکھتے ہیں، یہ روحانی دنیا کی ہی ایک علامت ہے. تو اس تھیوری کو ہم نیو پلیٹونک تھیوری بھی کہتے ہیں. نیو پلیٹونک کی جو تھیوری ہے یہ اس کا تعلق پلاٹینس کے فلسفے سے ہے جو کہ 3 صدی کا ایک فلسفی تھا. یہ جو تھیوریز تھیں انہوں نے رینیسانس کے اوپر بڑا گہرا اثر ڈالا تھا. رینیسانس پر اور جو لوگ جن کے جو فلسفے جو تھے ان کے اثرات مرتب ہوئے تھے، ان میں ایک آدمی ہے جس کا نام ہے رینی ڈیکارٹ. یہ ایک 17ویں صدی کا فلسفی تھا، میتھمیٹیشین تھا، اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ ریشنلزم کا جو ماڈرن فلسفہ ہے اس کا بانی تھا، عقلیت یا عقل پسندی والے فلسفے کا. اور وہ عقل کو ترجیح دیتا تھا حواس پر یا وجدان پر. اس کے علاوہ دوسرا اہم فلسفی جو ہے وہ جان لاک ہے. اس کا بھی تعلق جو ہے وہ 17ویں صدی کے ساتھ ہے، اور اس نے عقل کی بجائے حواس کو یعنی کہ سینسز کو ترجیح دی تھی. اس کے علاوہ اس نے کچھ اپنے جو پولیٹیکل فلسفی کے بارے میں جو اس کی تحریریں تھیں اس میں اس نے جو ڈیوائن رائٹ تھا، بادشاہوں کا پیدائشی حقوق جو سمجھا جاتا تھا، اس کی مخالفت کی تھی، اور عوام کے اندر جو جمہوری جو ان کے حقوق تھے ان کا پرچار کیا تھا. تو لاک نے جو فلسفہ پیش کیا تھا یہ امپیریسزم کا فلسفہ تھا. امپیریسزم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو علم ہے یہ صرف ہمارے حواس کے ذریعے یعنی سینسز یا سینسری ایکسپیرینس کے ذریعے آتا ہے، اور یہ اہم ایک فلسفہ ہے. اور ریشنلزم اور اسکیپٹسزم جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی بڑا اہم سمجھا جاتا ہے. اسکیپٹسزم کے بارے میں ابھی اب آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شک کی نظر سے کسی چیز کو دیکھنا
اور یہ سوچنا کہ صحیح علم حاصل انسان نہیں کر سکتا.